الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے لفظی تشریح۔ واو اور یسألونا، سأل یسألو با فتح یفتح، جب مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے ان بارے میں، الجبال جبل کی جمع پہاڑ، فاتو قل کہہ دیجئے، ینسفو نصف ینسفو باب زارہ بجزربو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ بکھیر دے گا۔ نصف کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، غلہ کو چھاج میں رکھ کے اس کو پھٹکنا، کسی چیز کو خس و خاشاک اور خاک اور راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دینا۔ تو ینسفو اڑا دے گا، بکھیر دے گا، ہاں اس کو ربی میرا رب، نصفاً یہ تاکید کے لیے آیا، بکھیرنا۔ فا تو یذرو وہ چھوڑ دے گا، ہاں اس کو، واو ذال را اس کا روٹ ہے، تو وزر یذرو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، چھوڑ دے گا، ہاں اس کو، قوعاً نرم ہموار، نشیبی میدان جو پہاڑوں اور ٹیلوں سے دور واقع ہو، ہموار میدان، صاف میدان۔ قیعٌ قیعہ اور اقوع اس کی جمع ہے، تو القیعہ یہ ہموار میدان کو کہا جاتا ہے۔ تو قوعاً ہموار میدان، صف صفا چٹیل، صف صف کہتے ہیں کسی چیز کو برابر کی، یعنی خط مستوی پہ کھڑا کرنا، انسانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنا، صف اسی سے ہے۔ ایک لائن میں درخت لگانا، کبھی صف بمعنی صوف بھی آ جاتا ہے، تو صف صفا چٹیل ہموار۔ لا نہیں ترا تو دیکھے گا، فیہا اس میں، عوجاً کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، عویج یا عواجو سے اعوجاج کہتے ہیں، اعوجاج لکڑی کا ٹیڑھا پن، اعوج صفت ہے، عویج العود کہتے ہیں لکڑی ٹیڑھی ہو گئی، اور عویج الانسان کہتے ہیں کہ انسان بدخلق ہو گیا، تو ٹیڑھ پن، کجی۔ واو اور لا نہیں، امتا بلندی، ٹیلا، اونچان، نشیب و فراز۔ یومئذ اس دن، یتبعون پیروی کریں گے، اتباع باب افتعال ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، الداعیہ پکارنے والے کی، دعا سے یہ اسم فاعل ہے، داعی پکارنے والا۔ لا نہیں، عوجا کوئی کجی، لہو اس کے لیے، واو اور خاشعت پست ہو جائیں گی۔ خشوع کے معنی ہے ضراعہ عاجزی کرنا، جھک جانا۔ خشوع کا لفظ جوارح پہ بھی بولا جاتا ہے کہ ضراع قلب کہتے ہیں قلب کی عاجزی، کہ اذا ضرعت القلب خشعت الجوارح، کہا جاتا ہے کہ جب دل میں عاجزی ہوگی تو جوارح میں خشوع نظر آئے گا، اعضاء میں خشوع نظر آئے گا، عاجزی نظر آئے گی۔ خشعت واحد مؤنث غائب ہے، الاصوات صوت کی جمع، آوازیں، لی واسطے، رحمانی رحمان کے، فاتو لا نہیں، تسمعو تو سنے گا، باریک سا فرق ہے۔ لا تسمعو یہ فعل مضارع منفی ہے، اور اگر لا تسمع ہو تو وہ فعل نہی ہے، اس کا مطلب ہوگا تو نہ سن، یہ ہے لا تسمعو تو نہیں سنے گا، الا مگر ہمسا کسر پسر، باریک پست آواز، باب زارہ یضربو ہے، قدم کی چاپ کو، آہٹ کو، مدھم آواز کو، وسپر کو کہا جاتا ہے ہمسا۔ یومئذ اس دن، لا نہیں، تنفع شفاعت نفع دے گی،
اب دیکھیں پھر لا تنفع فعل مضارع منفی ہے، اگر لا تنفع ہوتا تو فعل نہج ہوتا۔ الشفاعت سفارش الا مگر من جسے آذین اجازت دے، لہو اس کے لیے الرحمن الرحمن، واو اور رادیہ وہ راضی ہو، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، لہو اس کے لیے قولا بات، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین درمیان ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، پھر یہ قرآن پاک کی ٹرمینالوجی ہے کہ بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان، اس سے مراد ہے سامنے، آگے، پہلے، واو اور ما جو خلف پیچھے، ہم ان کے، واو اور لا نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بہی ساتھ اس کے، علماً علم، واو اور عنتی جھک جائیں گے، عنت گناہ کو، بدکاری کو، مشقت کو، فساد کو، ہلاکت کو، غلطی کو، خطا کو، زنا کو، جور، اذیت، بدنی یا دینی ضرر، تو ان کے لیے عنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وسیع المعنی ہے، بہت سارے اس کے معنی ہیں، اور یہاں پہ عنتی یہ باب سامع یسمع سے ہے، جھک جائیں گے، تو ودو ما عنتم قرآن پاک میں ہم نے پڑھا وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو، تو تکلیف کے معنی بھی ہیں، یہاں پہ جھکنے کے معنی ہیں، ایک جگہ ہے لمن خشی العنت منکم، عنت بدکاری کے معنوں میں آیا، تو عنت یعنت عتون یہ باب ناصرہ میں بھی ہے، اس کا مطلب جھکنا، ذلیل ہونا، عاجزی و فروتنی کرنا، جیسے عنت الوجوہ چہرے عاجز ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، الوجوہ وجہن کی جمع ہے چہرے، لی واسطے، حی زندہ اللہ کا نام، القیوم بھی اللہ تعالیٰ کا نام، قائم رکھنے والا، قیوم، واو اور قد بے شک، خواب خیبہ اس کا مصدر ہے، خواب نامراد ہوا، من جو، حاملہ اس نے بوجھ اٹھایا، ظلمن ظلم، واو اور من جو، کوئی من اس میں شرط ہے تو اس نے آگے جزم دے دی، یعمل عمل کرے، من سے الصالحات صالحہ کی جمع نیکیوں میں سے، واو اور ہوا وہ، مؤمن مومن، فاتو لا نہیں، یخوف اسے خوف ہوگا، ڈر ہوگا، ظلمن ظلم کا، واو اور لا نہیں، حد ما حق تلفی کا، ہضم کہتے ہیں کسی نرم چیز کو کچلنا، قرآن پاک میں ہے وَنَخْلٌ طَلْعُهَا حَدِيمٌ، حَدَمَ حَقَّهُ کہتے ہیں کسی کا حق اس نے کم کیا، حَدَمَ لَهُ مِنْ حَقِّهِ اپنے حق میں سے کسی کو کچھ حصہ دیا، بخوشی دیا، حَدَمَتِ الْمِعْدَةُ الطَّعَامُ کہتے ہیں کہ معدے کا خوراک ہضم کرنا، اور حازم کہتے ہیں ہضم کرنے والی دعا، تو یہاں پہ حدمہ باب ضرب یضرب ہے، کم کرنا، توڑنا، واو اور کذالک اسی طرح، انزلنا نازل کیا ہم نے، ہو اس کو، قرآناً قرآن، عربیاً عربی، واو اور صرفنا، صرف یصرف تصریف باب تفعیل ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم پھیر پھیر کر لائے، فیہ اس میں، من سے، الوعید تنبیہات دھمکیاں، ڈراوے، وعیدیں، لعل تاکہ ہم وہ، یتقون تقوی کریں، او یا یحدثو نیا بنا دے، احدثا یحدثو احداث باب افعال ہے، احداث کہتے ہیں نفس کی وہ حیات جس کے ذریعے انسان کے لیے جو کچھ معرفت حاصل ہو اس کو یاد رکھنا ممکن ہو، تو احداث سے ذکر کہتے ہیں کسی سرگزشت کی از سر نو دوبارہ سے یاد دہانے، حضرت عمر کو محدث کہا جاتا ہے کہ ان کے دل میں جو آتا وہی قرآن پاک بن جاتا، تو کوئی معرفت حاصل ہونا اور یاد اس کو رکھنا، تو نیا بنا دے، حدیث بات کو کہتے ہیں اور نئی چیز کو، لہم ان کے لیے، ذکر نصیحت بیان، فات و تعالی یہ باب تفاعل ہے، علو سے ہے، بلند ہے، اللہ اللہ، الملک بادشاہ، الحق حق، واو اور لا تعجل نہ تو جلدی کر، عجل و عجلتن اس کا مصدر ہے، عین جیم لام اس کا روٹ ہے، عجل یعجل باب عاجل یعجل باب سامع یسمع ہے، اور یہ فعل نہج ہے، آپ جلدی نہ کریں، بھی ساتھ القرآن قرآن کے، من سے قبلی پہلے، ان کے، یقدا پوری کی جائے، قضاء اس کا مصدر ہے، الیک آپ کی طرف، وحی وحی ہو اس کی، واو اور قل کہہ دیجئے، ربی
اے میرے رب، زد یہ فعل امر ہے، پورا ایک جملہ ہے، زد تو بڑھا دے، نی مجھ کو، علماً علم، واو اور لقد البتہ بے شک، عہد نہ ہم نے عہد لیا، عہد الا کہتے ہیں عہد کرنا، شرط لگانا، وصیت کرنا، یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے، الا طرف، آدم کے، من قبل پہلے سے، فاتو ناسیہ وہ بھول گیا، واحد مذکر قائم فعل ماضی معروف، واو اور لم نہیں، نجد ہم نے پایا، لہو اس کے لیے، عزماً عزم ارادے کی پختگی۔ تو عزم کے دو ترجمے ہیں، ایک ارادے کی پختگی، ہمت اور عزیمت، اور دوسرا کہ نافرمانی کا ارادہ، بھول جانا۔ تو اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 105 سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی آپ سے وہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ بتا دیجئے، کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ آج پہاڑوں کی بلندیاں، سختیاں نظر آتی ہیں، اور بار بار یہ پوچھا کرتے تھے، یہ سوال کیا کرتے تھے، کبھی آپ کو تنگ کرنے کے لیے اور کبھی مذاق اڑانے کے لیے، تو کہا کہ ان کو بتا دو کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اسے صاف چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ تو آپ اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی بلندی، کوئی ٹیلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ قیامت جب آئے گی تو اذا السماء انشقت، کہیں پہ اذا السماء انفطرت، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے بات کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شک ہو جائے گی، اور یہ پہاڑ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اللہ تعالیٰ اڑا کر ان کو رکھ دیں گے۔ تو بہت ساری ایپیسوڈز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ پہاڑوں کا اللہ کیا حل کریں گے، اور اللہ ان کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ جس رب نے اس کائنات کو بنایا تو اللہ ہر چیز کو موت عطا کریں گے۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو میں نے بنائی ایٹم سے گلیکسیز تک، سب کو تباہ و برباد کروں گا، سب کی موت ہوگی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن وہ پکارنے والے کی پیروی کریں گے، کوئی ذرا بھی اکڑ نہ دکھا سکے گا۔ تو اللہ نے قیامت کا سینیریو ہمارے سامنے کر دیا کہ سب کو چپ لگ جائے گی، وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے لیے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، دب جائیں گی، نیچی عاجز ہو جائیں گی، فلا تسمع الا ہمسا، وہاں پہ آپ سوائے بھن بھناہٹ کے کچھ نہیں سنیں گے۔ تو ایک آہٹ ہوگی، مدھم آواز ہوگی، وہ گرینڈ گیدرنگ ہوگی، ایچ اینڈ ایوری سول وہاں پہ موجود ہوگا، اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے۔ یومئذ وہ دن، وہ قیامت کا دن، لا تنفع الشفاعت، کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے اس نے بات پسند کی ہو۔ تو کیا کنڈیشن ہے؟ کہا جس کو رب اجازت دے گا، یہ شفاعت حق ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان سے پیچھے، یعنی اگلا پچھلا سب حال، مستقبل ماضی، اللہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ آیت الکرسی میں ہم نے تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی سے پڑھا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وعنت الوجوہ، اور چہرے جھک جائیں گے، للحی القیوم، اس الحی القیوم کے لیے۔ یہ قرآن پاک میں تیسری جگہ ہے جہاں پہ الحی اور القیوم ایک ساتھ آئے ہیں۔ پہلے بقرہ میں، آیت الکرسی میں آیا،
پھر آل عمران میں یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسم اعظم ہے، ان کے حوالے سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ وقد خواب، اور نامراد ہوا، من حمل ظلما، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو اسے ظلم اور حق تلفی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں اس کو کنسائز کیا، مختصر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کی پتیاں کھول کر ہمارے سامنے رکھیں۔ تو اللہ نے 4 شرائط بتا دی ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہاں پہ اللہ نے جہاں بھی بات ہوئی کہ ایمان کی، تو ساتھ ہی اعمال صالحہ کی، کہ جتنا ایمان کا بیج انسان کے اندر جائے گا تو اعمال صالحہ کے درخت لہلہائیں گے، کہنا نہیں پڑے گا، وہ پھل اور پھول اس کے وجود سے ٹپکیں گے۔ تو کہا ایمان اور اعمال صالحہ، تو اب اس کو کسی ظلم اور حق تلفی کا خوف نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی نازل کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ عربوں کو بتا رہے ہیں کہ اہل عرب، تم پہ اللہ کا فضل ہے، یہ احسان ہے، اور اللہ نے اتمام حجت کر دی۔ اب تم اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اللہ نے قرآن عربی اتارا تاکہ تمہیں سمجھ آئے، اور عربی زبان ایسی ہے کہ جو دل پہ ضرب لگاتی ہے، دل پہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن عربی ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں تمام تنبیہات، تمام دھمکیاں، تمام وعیدیں ہم پھیر پھیر کر لائے، بہت بار لائے۔ روز محشر کا نقشہ، اس کی ہولناکیاں، اس کی تاریکیاں، اس کائنات کا ختم ہونا، اللہ تعالیٰ مختلف پیرایوں سے، مختلف ایپیسوڈ سے لے کر آئے۔ کہیں پہ اذا زلزلت الارض زلزالہ کہا، کہیں پہ القاریۃ ما القاریہ کہا، کہیں پہ الصاخہ کہا، کہیں پہ الطامۃ الکبریٰ کہا، کہیں پہ اس کو الساعہ کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے سمجھا دیا کہ کون سا لفظ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کو بدل جائے، کوئی ایسا نقشہ، کوئی سینیریو جو تمہاری تقدیر بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمام کچھ تمہیں بتا دیا، اور مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتقون، ان تنبیہات کا، ان وارننگ کا، ان دھمکیوں کا، ان ڈراموں کا، کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں، شاید ان کی خدا ترسی اور تقوی میں اضافہ ہو۔ مختلف طریقوں سے اللہ نے سمجھا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے ایفیکٹ سے ان کے اندر کوئی مثبت سوچ یا ایمان کا جذبہ پیدا ہو، او یحدث لہم ذکرا، یا شاید وہ پیدا کر دے ان کے دلوں میں کچھ یاد دہانی۔ قرآن پاک نے عربوں کی تاریخ یاد دلائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو بسایا تو یہ کہانی بار بار سنائی گئی کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو یہ پوری ہسٹری عربوں کو بتائی گئی کہ یہ حضرت ابراہیم، یہ سارے تمہارے آباء و اجداد، یہ انبیاء، ان کی تاریخ تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے آ کر حضرت اسماعیل کو یہاں پہ بسایا۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کریں۔ نماز سیدھا رکھتی ہے، اقامت الصلاۃ، نماز مستقیم ہے، وہ سیدھا رکھتی ہے، وہ صراط مستقیم پہ جما کے رکھتی ہے۔ تم عوج میں ہو، تم ٹیڑھ میں ہو، تم کجی میں ہو، اس عوج کو دور کرو اور نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم ہوگی تو سیدھا روڈ، وہ ہائی وے صراط مستقیم کا تم سفر کرو گے۔ اور یہ ایسی خوبصورت اور پیاری شاہراہ ہے کہ اس پہ ایک بار قدم جم جائے، اور اگر واقعی دل بھی صراط مستقیم پہ ٹھک جائے تو دنیا بھی پرامن رہتی ہے، کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اطمینان پہ، پیس پہ، امن پہ انسان کا دل ٹھک جاتا ہے کہ نعمت ہے تو الحمدللہ، کریڈٹ گوز ٹو اللہ، اللہ نے دی۔
اور اگر کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہا کہ یہ قرآن پاک اس لیے آیا نصیحت بن کے، بیان بن کے، یاد دہانی، ریمائنڈر۔ اور کس نے بھیجا؟ کوئی عام شخصیت نہیں، عام ہستی نہیں، اللہ استاد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو اتارا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، اس کی رحمانیت کا مینیفیسٹیشن قرآن پاک ہے۔ اللہ ایز اے ٹیچر بار بار سمجھاتے ہیں، ہر پیرائے سے سمجھاتے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو دیکھیں شروع میں طٰہٰ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالے، آپ کو اداسی ہو، آپ کو ڈپریشن ہو۔ آخر میں دوبارہ آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک نے بار بار بات کی کہ بات اندر تک کھپ جائے، پینیٹریٹ کرے، سرایت کر جائے رگوں پے میں، اندر جائے گی کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ کہا کہ جو چیز اندر تک جاتی ہے، جس سے رگیں سیراب ہوتی ہیں، تو پورے بلڈ میں وہ سرکولیٹ کرتی ہے۔ تو قرآن پاک بھی ایسا ہے کہ اس کو اندر تک لے جایا جائے گا تو پورے وجود میں سرایت کرے گا، پھر اللہ کے مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس نے سمجھایا ہے وہ کون ہے؟ اب اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ اللہ ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سمجھا رہا ہے، وہ اونچا بھی ہے، تم نیچے ہو، سمجھانے والی ہستی بہت اعلیٰ، بہت بلند ہے۔ تو تعالی یتعالی تعالیٌ یہاں تکلف یا تخیل کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بہت بلند ہے، باب تفاعل ہے، علو ہے، بلند ہے، وہ اللہ ہے، میرا رب سمجھا رہا ہے، میرا رب باتیں کر رہا ہے، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ حقیقی، سراپا حق ہے اور حق بدلنے والا نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو قریش بار بار سوالات کرتے، کہا سب بتا بھی دیں، دکھا بھی دیں، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا، کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ ہم نے پیچھے پڑھا، وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا۔ تو قرآن پاک نے بار بار بات بتائی، اور جس نے سمجھایا وہ سب سے اونچا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر اول آخر انس و جن ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک میدان میں اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ سب دے دے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے کمی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی قرآن پاک کے معاملے میں جلدی مت کیجیے، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی مکمل کی جائے۔ آپ کو شوق ہوتا تھا، آپ شوق میں ہوتے، تو جیسے ہی قرآن پاک آپ کو سناتے حضرت جبرائیل تو آپ فوراً اس کو یاد کرنے لگتے۔ تو کہا قرآن کے معاملے میں جلدی مت کیجیے، جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے آپ اس کے اسرار و رموز سے متعلق اپنے فہم و تدبر اور بصیرت باطنی میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہیں۔ آپ جلدی مت کریں، بلکہ وقل، آپ دعا کیجئے، آپ کہیے رب زدنی علما، اے رب مجھے زیادہ کیجئے، مجھ میں اضافہ کیجئے، علم کے ذریعے، علم کے ساتھ حلم مانگیں، حکمت مانگیں۔ تو بہت خوبصورت دعا سکھا دی گئی۔ یہ قرآن پاک ہم سب کے لیے گائیڈ بک ہے، تو کہا کہ تمہیں بھی قرآن پاک پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور دیکھیں پھر قرآن پاک کا خوبصورت ایک انداز کہ رب زد علمی یا رب زد من علمی یا زدہم علما نہیں کہا مجھ میں اضافہ کیجئے اس قرآن پاک کے ذریعے۔ علم یہاں پہ قرآن پاک ہے کہ مجھے بہتر انسان بنا دیجئے، قرآن پاک کے علم کے ذریعے میرے کیریکٹر کو
میری حکمتوں کو، میرے دل کو، میری سمجھ کو، میری روحانیت میں اضافہ کیجئے، بہترین مجھے انسان بنائیے، قرآن پاک میری زندگی میں شامل ہو، مجھے اللہ چلتا پھرتا قرآن پاک بنا دے، اللہ عامل قرآن بنا دے، قرآن پاک کی باتیں دل پہ لگیں، دل پہ ایفیکٹ ہو، اس سے میں فائدہ اٹھاؤں، اپنے اندر اضافہ کروں، سن کر سراپا قرآن بنوں۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے کہ رب زدنی علما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ اس پہ وقت لگاؤ، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائیے، عَلَى مُكْثٍ، اس کا انتظار کیجئے، مکس کہتے ہیں ایسا وقت جس کا انتظار ہو، تو انتظار ہو، یہ وحی کی بارش ہے، قطرہ قطرہ اترے گی تو فائدہ دے گی، اگر ایک دم میں اترے گی تو سیلاب آئے گا۔ تو فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو قرآن پاک کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی بار میں قرآن پاک کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ کی حکمتیں کامل ہیں۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ مجھ میں اضافہ کیجئے، مجھے زیادہ کیجئے، میرا کیریکٹر خوبصورت ہو، اعمال صالحہ کے پھول لہلہائیں، مجھے کہنا بتانا نہیں پڑے۔ ایک تبلیغ قولی ہوتی ہے، ایک عملی ہوتی ہے، ایک زبان سے ہم کرتے ہیں اور ایک ہمارا وجود کرتا ہے، ہمارا وجود ایک خاموش تبلیغ بن جاتا ہے، لوگ صداقت کے، امانت کے، عفو درگزر کے پھول ہمارے کیریکٹر میں، صبر کے، شکر کے، تواضع کے، عاجزی کے، سخاوت کے پھول گرتے دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارا کیریکٹر بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اضافہ کیجئے علم کے ذریعے کہ قرآن پاک پڑھیں اور سراپا قرآن بنیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے حضرت آدم سے اس سے پہلے عہد لیا کہ درخت کے پاس نہ جانے کا عہد، من قبل، اس سے پہلے، فناسیہ، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اب اس کے دو ترجمے ہیں کہ ایک تو ارادے کی پختگی، ہمت اور عزیمت نہیں پائی، اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھا نہ سکے، انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی سرشت میں رکھ دیا، فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو ہے ہی کمزور، خلق الانسان من عجل، ایک جگہ کہا کان الانسان عجولا۔ تو دوسرا اس کا ترجمہ ہے کہ سرکشی کا ارادہ نہیں پایا، نیت میں سرکشی، بغاوت، نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں دیکھا، وہ بھول گئے، ان پہ نسیان طاری ہو گیا، اور نسیان بھی فطری کمزوری ہے، جیسے انسان کے اندر عجلت ہے، ضعف ہے، تو ایسے ہی نسیان بھی اللہ نے رکھ دیا۔ اس کے لیے اللہ نے دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا، ہماری نسلوں کا مقدر بنائے، اور دنیا آخرت کے شرور، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے ہم سب کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔